کہ جو مدعی ہے کسی چیز پر دعویٰ کرتے ہیں اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہی لے کے آئے، اور جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے یا جو اس دعوے کا رد کر رہا ہے وہ قسم اٹھا لے۔ بات کہیں تو ختم کرنی ہے تو اس کی قسم کی اجازت ہے، لیکن اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ قسم جو ہے وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے کسی بھی نیک عمل میں، اور کوئی انسان خرچ نہ کرے۔ سورۃ التوبہ کا جو نوشن ہے، یعنی اس میں کم از کم 2 سے 3 دفعہ یہ مضمون اسی انداز میں آ چکا ہے کہ یہ بھی منافقین کی علامت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ہے، تو جب موقع ہے ضرورت کے مطابق تو خرچ کرو، پیچھے کیوں ہٹ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 9 سورۃ التوبہ کی ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 74 یہ شامل ہے، اور اس آیہ مبارکہ سے ہم 2 چیزیں مینلی سیکھیں گے۔ پہلی یہ کہ جو لوگ بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں یا قسم اٹھانے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ قسم اٹھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی بہت شدید مجبوری ہے۔ جھوٹی قسم تو اٹھانے میں جلدی کیا بالکل کھانی ہی نہیں چاہیے۔ جو سچی قسم ہے اس میں بھی انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے، جب تک سخت مجبوری نہ ہو، شدید مجبوری نہ ہو تو انسان قسم نہ اٹھائے۔ حدیث پاک میں اجازت دی گئی ہے ایک موقع پر قسم اٹھانے کی، مثلا کچھ دن قبل بھی درس قرآن میں نے حدیث پاک کا ذکر کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البجنۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو مدعی ہے کسی چیز پر دعویٰ کرتے ہیں اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہی لے کے آئے، اور جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے یا جو اس دعوے کا رد کر رہا ہے وہ قسم اٹھا لے۔ بات کہیں تو ختم کرنی ہے تو اس کی قسم کی اجازت ہے، لیکن اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ قسم جو ہے وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کی ذات کی ایک غیرت ہے، اللہ غیور ذات ہے، اگر جھوٹی نکلی تو کسی نہ کسی شکل میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے جلدی نہ بنے۔ آج کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ایک واقعہ ہے جس کا میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے، اور پھر سورہ توبہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو جھوٹی قسمیں اٹھانا یہ منافقین کی علامت ہے۔ منافقین کو رسوا کیا گیا جھوٹی قسمیں اٹھانے کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز جو ہم اسے سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں جو انسان کنجوسی کرتا ہے، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول مانگے یا اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آئے کسی بھی نیک عمل میں، اور کوئی انسان خرچ نہ کرے، سورۃ التوبہ کا جو نوشن ہے، یعنی اس میں کم از کم 2 سے 3 دفعہ یہ مضمون اسی انداز میں آ چکا ہے کہ یہ بھی منافقین کی علامت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ہے، تو جب موقع ہے ضرورت کے مطابق تو خرچ کرو، پیچھے کیوں ہٹ گئے۔ یہاں پر جو آیہ مبارکہ ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے نمبر 74، یہاں پر منافقین کی طرف جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی جو ان کو سامنا کرنا پڑا، یہ اس کا ذکر کیا گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مقامات پر صحابہ اکرام کو موٹیویٹ کرتے تھے،
ان کو کچھ انسٹرکشنز دیتے تھے، گائیڈ لائن دیتے تھے۔ بڑا ضروری ہوتا ہے یہ کہ جو لیڈر ہے وہ اپنی قوم سے خطاب کرتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لمبا سفر ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اس کا اثر انسان کی مینٹل ٹفنس اس کی کنڈیشن کے اوپر ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ہے وہ جہاد کا سفر تھا، تو اس دوران کچھ منافق بھی ساتھ ہو لی۔ تو ایک منافق تھا، اس نے حضور پاک علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ کہنے لگا کہ اگر ان کی باتیں سچی ہیں نا تو گدھوں سے بھی بدتر ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نمائش۔ ایک صحابی نے سن لی، تو جب واپس پہنچے مدینہ منورہ تو انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ، اس آدمی نے یہ بات کی تھی، اس کو طلب کیا تو وہ مکر گیا، قسمیں اٹھانے لگا اپنے دفاع میں۔ اب جب اس نے قسم اٹھائی تو یہ جو سچے صحابی تھے، ظاہر ان کو اپنے دفاع میں قسم اٹھانی پڑی، لیکن انہوں نے جو مجبوری میں قسم اٹھائی تو ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کی مسجد نبوی کے ممبر کے پاس کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام پر آپ بذریعہ وحی اس راز کو کھول دیجیے، یہ منافق ہے، اس نے پہلے یہ کلمہ کفر بکا اور اب حضور کے سامنے آ کر کے جھوٹی قسم بھی اٹھا رہے اور ایک سچے آدمی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش بھی کر۔ اللہ تو اس راز کو کھول دے۔ اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور یہ آیا اتری حضور پاک علیہ السلام پر اسی مجلس میں۔ جب یہ آیا اتری، اب اس کا جھوٹ کھل گیا، جھوٹی قسم کا پول بھی کھل، پہلے جھوٹ کا گناہ، کلمہ کفر کا گناہ اور پھر جھوٹی قسم، یہ سارے گناہ اکٹھے ہو گئے۔ جب یہ آیا اتری تو اس آیا کے اندر اللہ رب العزت نے توبہ کا اختیار بھی دیا تھا، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اب بھی وقت ہے کہ توبہ کر لو، یہ بہتر ہوگا۔ اب اس کا جھوٹ تو کھل چکا تھا، لیکن اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول، اس آیا میں توبہ کی اجازت بھی دی گئی، تو میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہوں سب لوگوں کے سامنے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کریم النفسی میں شرافت کبیر اس کو معاف کر دیا، ظاہر آیا کے اندر بھی گنجائش موجود تھی۔ لیکن ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، ایک گھاٹی کے بیچ میں سے گزر گاہ تھی، وہ گزر گاہ ایسی تھی کہ وہاں سے صرف ایک اونٹ گزر سکتا تھا۔ 12 منافق ایسے تھے کہ جنہوں نے پہلے سے جلدی سے پہنچ کے وہاں پہ گھات لگائی ہوئی تھی، وہاں پہ اوپر پتھر رکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی اللہ کے رسول یہاں سے گزریں گے تو ہم شمع رسالت کو گل کر دیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ سورۃ توبہ کی خوبی یہی ہے کہ اس میں منافقین کو کفار کے ساتھ جمع کر دیا گیا۔ منافقین یعنی نفاق کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ انسان مسلمان بھی رہتا ہے، منافق بھی قریب رہتا ہے، اسلام کی سرحد بالکل منافقت کے قریب ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں ایمان کے درجات میں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر مرضی کا دین لیا اور جیسے ہی سختی آئی تو واپس کفر کی طرف۔ لیکن یہاں پر جو منافقین کا ذکر ہے وہ وہی ہیں جو کہ کافر ہی تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام پر قاتلانہ حملے کی کوشش کرنا، جس کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہو، تو اس سے تو یہ ایسی چیز سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں کافر تھے اسلام کے لبادے میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو ہے وہ اس بات کی خبر کر دی، حضور پاک علیہ السلام کا راستہ بدل لیا۔ حضور کے ساتھ جو پہرے دار صحابی تھے، دو میں سے ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو رازدار حضور کہا جاتا ہے، یعنی امین امت تھے، حضور کے راز ان کے پاس ہوتے تھے۔ حضور نے ان کو ان کے نام بتا دیے، ان 12 منافقوں کے، ساتھ میں فرمایا کہ تاکہ ان کی رسوائی نہ ہو اپنے ان کے نام نہیں بتائے۔ لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کچھ منافق ہیں ہمارے پاس، پتہ چل جاتا ہے، انسان ہے، اس کو بڑی جلدی سے ایسی چیزوں کی سینس مل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو بھی آدمی فوت ہوتا تھا وہ چیک کرتے تھے کہ اس کے جنازے میں حضرت حذیفہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ یہ ٹرک ان کا بڑا کام کا تھا کہ حضرت حذیفہ جو ہیں وہ کسی منافق کے جنازے میں نہیں جائیں، تو وہ دیکھ لیتے تھے۔ ان کے پاس ایک لسٹ تھی، بعض روایت میں تھا کہ یہ لسٹ 70 تک ایکسٹینڈ ہوئی تھی، تو ان کو پتہ تھا کہ فلاں آدمی جو ہے یہ منافق ہے، جیسے میں کافر ہے، اور مسلمانوں کی خبریں لینے کے لیے یہود و نصارہ اپنے جو دوسرے دشمن ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، رپورٹس دینے کے لیے یہ مسلمانوں میں رہتے ہیں، مال غنیمت لینے کے لیے، تجارتی فائدہ اٹھانے کے لیے
دوسرے فائدے اٹھانے کے لیے مسلمانوں میں رہتے ہیں۔ تو ان کو بھی اسی آیا میں ایکسپوز کیا گیا۔ یحلفون باللہ ما قال، فرمایا یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی اس پر جو یہ کہہ چکے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور یقیناً انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ، یعنی حضور کے بارے میں یہ جملہ کہنا کلمہ کفر ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتے، گستاخی۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ الْإِسْلَامِ، اور انہوں نے کفر کیا اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا، عزم کی، پلاننگ کی جو وہ حاصل نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے وہ کبھی بھی اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن وَرَسُولُهُ، نہیں بدلہ دیا انہوں نے مگر اس چیز کا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کیا۔ یعنی یہ جو منافقین ہیں ان کو مال ملا تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ملا، ان کو مال ملا تو مال غنیمت کا ملا، مال ملا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کریم النفسی کی وجہ سے ملا، کہیں سے بھی مال آتا تھا۔ تو حضور کا نوازنے کا انداز عجیب تھا۔ جو اپنے مخلص لوگ ہوتے تھے، جن کی آنکھوں میں حضور سیر چشمی دیکھتے تھے، تقویٰ اور توکل کی دولت دیکھتے تھے، تو حضور ان کو دنیا کی دولت نہیں دیتے تھے۔ دنیا کی دولت کسی کے پاس آنا بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ جو منافقین تھے ان کی آنکھوں میں حضور بھوک دیکھتے تھے اور ان کو مال و دولت دیتے تھے تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے، تاکہ یہ دین کے قریب آ جائے۔ تو مال و دولت لے لیتے تھے، مالدار ہو جاتے تھے، تجارت اور بزنس کرتے تھے۔ خرچ کرنے کی باری آتی تھی، اب یہی تو دین کا فلٹر تھا کہ اب خرچ کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ طبیعت پہ بوجھ محسوس کرتے ہیں یا خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ وہ بھاگتے تھے، یہی سے ان کا نفاق ہوتا ہے۔ یہی کچھ انہوں نے اس غزوہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتا دیا کہ ان کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے دیا ہے، ان کو ملتا رہا ہے، اور اب اس کا بدلہ وہ یہ دے رہے ہیں کہ آج خرچ کرنے کی باری آئی۔ تبوک کے اندر تنگی تھی، اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، اور آج یہ خرچ کرنے سے بھاگے۔ گویا کہ مال کے خرچ نہ کرنے کو منافقین کی علامت قرار دی، جو شروع میں نے آپ کو دیا تھا۔ فَإِن يَتُوبُوا، بس اگر یہ توبہ کر لیں یَکُن خَیْرًا لَهُمْ، تو بہتر ہوگا ان کے لیے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کو اللہ عذاب دے گا، دردناک عذاب، دنیا میں بھی آخرت میں۔ دنیا میں کیا ہے؟ جو ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، جو پول کھلتا ہے، تو اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ انسان شکل دکھانے کے قابل نہ رہے، اس کا ڈیول فیس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ آخرت میں عذاب کا ذکر قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں۔ اللہ رب العزت سے فرمائے